بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم لوگ کہکشاں کا سبق جو ہے پڑھیں گے۔ میر امن نے جو داستان لکھی ہے باغ و بہار، اس کا سوال کو جو ہے ہم لوگ حل کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ باغ و بہار یہ کتاب کا چیپٹر ہے، اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو میر امن۔ یہ کیا چیز ہے باغ و بہار؟ تو یہ ایک داستان ہے۔ چلیے سوال کو حل کرتے ہیں۔ یہاں پہ سوال نمبر 1 ہے، تو اس کا جواب نمبر 1 یہاں پہ دیا۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے کیا مشورہ دیتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس نے مشورہ دیا کہ یہاں شہزادے کے مار ڈالنے میں سب طرح آپ کی بدنامی ہے، میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگاؤں اور گاڑ داب کر چلا آؤں، یعنی زمین میں دفن کر کے چلا آؤں۔ دوسرا نمبر، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیزیں خریدی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سفر میں روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے عطر اور بخور اور جو کچھ وہاں کے لیے جانا مناسب جانا خریدا۔ تیسرا نمبر، سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ جواب یہ ہے کہ سلیمانی سرمے کی خوبی یہ تھی کہ جیسے ہی سرمے کی سلائی دونوں آنکھوں میں لگائے، وہ جنوں کی خلقت اور لشکر کے تنبوکنات نظر آنے لگے۔ چوتھا نمبر، مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا؟ تو یہاں پہ چوتھا کا جواب یہ ہے کہ مبارک کا ملک صادق سے ملنے کا مقصد ان سے مدد طلب کرنا تھا، تاکہ ان کی مدد سے شہزادے کا ملک اس کے ہاتھ آ جائے۔ پانچواں نمبر دیکھیے، ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی؟ تو پانچواں نمبر کا جواب دیکھیے یہاں پہ ہے کہ ملک صادق نے ایک کاغذ دستگی سے نکال کر اسے دکھلایا اور کہا کہ یہ جس شخص کی تشبیہ ہے اسے جہاں سے جانے تلاش کر کے لاؤ، اگر یہ خدمت تجھ سے سر انجام ہوئی تو جتنی توقع تجھے منظور اس سے زیادہ غور پرداخت کی جائے گی۔ یعنی ایک فوٹو نکال کر کے دیا اور کہا کہ اس کو تلاش کر کے لے کر کے آؤ، اگر تم اسے تلاش کر کے لے کر کے چلے آئے تو پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اس پر پورا کام کیا جائے گا اور اس سے بڑھ چڑھ کر تمہاری مدد کی جائے گی۔ چھٹا نمبر میں کیا ہے؟ شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ جواب اس کا، شہزادے نے جب فقیر کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ تصویر اسی معشوق کی تھی جو ہاتھ میں فوٹو لے کر کے تھا، تو اس لڑکی کی تصویر تھی، تصویر نکال کر مقابلہ کیا اور ایک نعرہ دل سے نکلا اور بے ہوش ہوا۔ یعنی جیسے فوٹو اور لڑکی کو ملایا گیا تو جو فوٹو لڑکی جو تھی وہی فوٹو میں بھی تھی، یعنی فوٹو والی لڑکی جو ہے اس کے سامنے آ گئی، تو وہ دیکھ کر کے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ساتواں نمبر، ملک صادق نے شہزادے کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ یہاں پہ ساتواں نمبر کا جواب ہے، ملک صادق نے اس بات کی تاکید کی تھی کہ میرے کام کو ہوشیاری اور امانت داری سے کرے گا، چونکہ تو ابھی نوخیز لڑکا ہے، اس لیے تجھے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ جذبات میں آ کر کوئی خیانت نہ کرنا، ورنہ تو آفت میں پڑ جاؤ گے اور تجھے میری مدد کی بجائے بہت سی پریشانیاں اٹھانی پڑے گی۔ چونکہ شہزادے نوجوان تھے اور خوبصورت بھی تھے، تو اسی لیے اس کی تاکید کی گئی کہ کہیں ایسا کوئی خیانت نہ کر دینا، جو فوٹو میں دے رہا ہوں اسے تلاش کر کے میرے پاس لے کر کے آنا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اور بھی پریشانی پیش آئے گی اور پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ آٹھواں نمبر دیکھیے، فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کیا کہا؟ فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کہا، اے داتا، خدا تیرا بھلا کرے، تو شاید مسافر ہے، اس ملک کا باشندہ نہیں ہے، کسی نے مجھے ایک کوڑی یا ایک لقمہ بھی نہیں دیا۔ اس طرح اس فقیر نے شہزادے کو بہت سی دعائیں دے ڈالی، اس لیے کہ جہاں پہ وہ فقیر رہتا تھا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا تھا، اور یہ جو ایک اشرفی دیا تو اس کو پتہ چل گئی کہ یہ یہاں کا نہیں ہے۔ 9 نمبر دیکھیے، 9 نمبر ہے، پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت کیوں تھی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی اتنی شہرت اس لیے تھی کہ اگرچہ وہ فقیر کی بیٹی تھی لیکن خوبصورتی میں اپنی کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی، یعنی خوبصورت اتنی تھی کہ دوسرا اس کے جیسا کوئی اور نہیں تھی، اور نہایت سلیقہ مند اور ذی شعور بھی تھی، عقل مند بھی تھی اور سلیقہ طور طریقہ والی بھی تھی، اسی لیے وہ شہرت رکھتی تھی پورے ملک کے اندر۔ اب چلیے اس کو بڑا کر کے اور پھر نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے معروضی سوالات مع جوابات، آبجیکٹو کوشچنز وتھ آنسرز۔ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب داستان سے۔ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ جواب میر امن کی ہے۔ باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ جواب فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ سوال، باغ و بہار کس کا ترجمہ ہے؟ جواب قصہ چار درویش کا۔ باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ سوال، باغ و بہار کی سن اشاعت کیا ہے؟ جواب سن اشاعت 1804 ہے، یعنی کب چھاپا گیا تھا، اشاعت کی گئی تھی تو 1804 میں۔ چلیں، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات بیان کیا گیا ہے؟ جواب 4 درویشوں کے واقعات بیان کیا گیا ہے۔ سوال، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ جواب گلکرسٹ کے خواہش پر۔ سوال، اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر ہے؟ جواب چین، ماچین، ہندوستان۔ سوال، شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ جواب دوستی کا رشتہ تھا۔ سوال، شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا تھا؟ تو جواب ہے 1 اشرفی دیتا ہے۔ سوال، اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب اندھے فقیر کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ آگے دیکھیے، درج ذیل الفاظ کے جنسیت واضح کرتے ہوئے جملے بنائیے، یعنی یہ الفاظ مذکر ہے یا مؤنث ہے اس کو بھی ظاہر کیجیے اور پھر اس کے جملے بھی بنائیے۔ دیکھیے یہ سارے کے سارے الفاظ مؤنث ہے، مؤنث مطلب لیڈیز ہے، اور اس کے جملے یہ ہے۔ تدبیر مؤنث، آپ کی تدبیر کام آ گئی۔ امانت مؤنث ہے، آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ ویرانی مؤنث، آپ کے جانے سے ویرانی چھا گئی۔ سیرت مؤنث ہے، میرے نبی کی سیرت انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بدنامی مؤنث، تمہاری بدنامی تمہارے غلط حرکات کی وجہ سے ہوئی۔ اب نیچے آئیے، درج ذیل الفاظ کے مترادفات یا ہم معنی، یعنی اس کے مترادفات، یعنی یہ جو ہے اسی کے ہم معنی جو ہے اور کوئی الفاظ ہے وہ لکھیے۔ تو یہاں بادشاہ اور سلطان، بادشاہ کے ہم معنی سلطان ہے، اس کا مترادف سلطان ہے۔ پیر مرشد، تحقیق تجزیہ، علم دانش، تشبیہ شکل، نابینا اندھا۔ تو ادھر والا جو ہے ایک الفاظ ہے اور اس کے مترادفات ادھر والے ہیں، یا ادھر والے الفاظ سمجھ لیجیے، اس کا مترادفات ادھر والے ہیں، جو بھی سمجھ لیجیے۔ نیچے دیکھیے، درج ذیل الفاظ کے معنی، اس کے صرف معنی بیان کرنے ہیں۔ یہاں پہ اس لائن میں الفاظ ہے، اس لائن میں معنی۔ الفاظ، مرد عجمی، ایرانی آدمی، ظالم ظلم کرنے والا، مخلص چھٹکارا نجات، تدبیر حل اپائے، مجرم جرم کرنے والا، بندش پابندی، دغدغہ اندیشہ۔ یہ آج کا سبق جو ہے یہاں تک ہوا۔ کچھ سوالات بتائے گئے، کچھ الفاظ کے معنی اور کچھ مترادفات بتائے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو دوسروں کے پاس بھی بھیجے تاکہ دوسرا بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے اور خود بھی سبسکرائب کر لے اور دوسروں کے پاس شیئر بھی کر دے تاکہ وہ بھی امتحان کی اچھے سے اچھی تیاری کر سکے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔